حضرات گرامی قدر، ایک باپ ہے ساری زندگی محنت مزدوری کر کر کے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، سکول بھیجا، کالج بھیجا، یونیورسٹی میں داخل کروایا، پاکستان میں تعلیم ختم ہو گئی، اس نے اپنا سب کچھ لگا کر اس کو باہر بھیج دیا ہے، باہر جا کر کے پڑھنے لگ گیا، تعلیم حاصل کرنے لگ گیا، اب وہ بڑا ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ بڑا انجینئر بن رہا ہے۔ باپ نے فون کیا، بیٹا میری طبیعت اب کچھ ٹھیک نہیں رہتی ہے، آ کر کے میرے ساتھ ملاقات کر لے۔ یہ باہر کہنے لگا، بابا میرے پاس تو ایک لمحے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی موجود نہیں ہے، میں تو بہت زیادہ بیزی ہوں۔ حضرات گرامی قدر، باپ پیچھے پیسے بھیجتا رہا، باپ نے ساری زندگی کی کمائی اس پر لگا دی ہے، وہ ڈاکٹر اور انجینئر بن رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان پر جتنی بھی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اولاد ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس دنیا کائنات کی ہر دولت موجود ہو، اگر یہ دولت نہیں ہے تو انسان
یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے میری تمام جائیداد لے لے، اور یہ جو میٹھا میوہ ہے یہ اللہ مجھے عطا کر دے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے دیکھا۔ دنیا کائنات کی کوئی پریشانی ان کے پاس نہیں ہے، ہر سہولت موجود ہے، ہر دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ بڑے بڑی بلڈنگوں میں، بڑے بڑے محلات میں بے رونق رہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ دولت موجود نہیں ہے۔ کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہر در پہ جا کر کے اس دولت کو مانگتے ہیں۔ لیکن آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دولت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دے، اور جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ وہ مالک ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر یہ انعام فرمایا ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ دولت ان کو عطا فرمائی ہے اولاد کی شکل میں، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن اسی نعمت کو قرآن پاک نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اس بات کو جان لو کہ یہ جو تمہارا مال ہے اور یہ جو تمہیں اولاد عطا کی گئی ہے یہ فتنہ ہے۔ اب اس فتنے کا معنی کیا ہے؟ فتنہ کا معنی ہے امتحان، کہ یہ جو تمہیں اولاد عطا کی گئی ہے، یہ جو مال عطا کیا گیا ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے کہ بھلا تم کیا کرتے ہو۔ تمہیں جو اتنا مال عطا کر دیا ہے تو اس مال کو کس انداز کے ساتھ تم خرچ کرتے ہو۔ تمہیں جو میں نے بیٹا عطا کیا ہے، بیٹے عطا کیے ہیں، بیٹیاں عطا کی ہے، اولاد عطا کی ہے، تو تم اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہو، یہ امتحان ہے۔ اب امتحان میں اگر ہم پاس ہو گئے، اگر ہم نے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کیا، صحیح جگہ سے کمایا، صحیح جگہ پر لگایا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا، اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سکھایا، اگر ہم نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا، تو پھر کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر انعام کے ساتھ نوازیں گے۔ اور انعام ایسا ہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بناتا ہے، قرآن کی تعلیم دلواتا ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ کرواتا ہے، اہتمام کرتا ہے، دین کی تعلیم دلواتا ہے، اس کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک اجر یہ بھی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس تاج کی روشنی کو دیکھ کر کے انبیاء، پیغمبر اور رسل بھی کہیں گے واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظمت کے ساتھ نوازا ہے۔ انعام اللہ عطا فرمائیں گے۔ اولاد سب کو مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر دی ہے۔ اب امتحان ہے، اگر اس امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو اجر ملے گا، اگر فیل ہو جائیں گے پھر بھی برابر برابر کا، جیسی اولاد چھوڑ کر کے جائیں گے ویسا ہی معاملات حضرات گرامی قدر آپ کا یہ پیچھا کرے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت کچھ بننا چاہتا تھا لیکن نہیں بن سکا،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو آپ نہیں بن سکے وہ آپ اپنی اولاد کو بنائیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کا عالم بننا چاہتا تھا، نہیں بن سکا، اب آپ کو اللہ نے اولاد عطا فرمائیے، آپ اولاد کو دین کی تعلیم دلوائیے، دین سکھلائیے، دین کا عالم بنائیے۔ یاد رکھیے گا 60-70 سال اگر آپ کی عمر ہے اور اگر اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، 60 برس اس کی عمر ہے، آپ کی عمر پھر 60 برس نہیں ہے، آپ کی عمر 120 سال ہے۔ آپ کی زندگی اللہ نے بڑھا دی ہے، اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ اب آپ جو نیکی اس کو سکھا کر کے چلے جائیں گے، برابر کا اجر اور ثواب ہر سجدے پر، ہر دعا پر آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن عمر آپ کی باقی رہے گی، زندگی آپ کی باقی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، آئیے توجہ اب آپ میری طرف رکھیے، میں عرض کروں تربیت کرنی ہے، اولاد کی تربیت کس انداز کے ساتھ کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں کہوں آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت، بچے اور بچی کی تربیت کس وقت سے شروع کی جائے۔ میں نے 12 مرتبہ یہ عرض کیا، کوئی کہتا ہے 10 سال سے شروع کی جائے، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کی تربیت شروع کی جائے، اس کو سکھایا پڑھایا جائے۔ پہلے ہمارے سادہ والدین کہتے ہیں جی ابھی بچہ ہے، اگر اس بچے نے جھوٹ بولا ہے، لو جی ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو کیا پتا سچ اور جھوٹ کیا ہے، اس نے اگر چوری کر لی ہے، لو جی ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو کیا معلوم ہے چوری کس کو کہتے ہیں۔ اگر اس نے گالی دے دی ہے تو اس کی گالی سن کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ تو گالیاں بھی نکالتا ہے، یہ تو مارتا بھی ہے، یہ تو آگے سے یہ بھی بات کہتا ہے، یہ آگے سے یہ بھی بات کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بچے کی تربیت کا آغاز جو ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے نا، وہاں سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ماں جو سنے گی وہ بچہ بھی سنے گا، اب ماں جو بولے گی وہ بچہ بھی سنے گا، اب ماں جو کرے گی اس کا اثر اس کے بچے پر پڑنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کی آنکھیں، اس کے کان اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ اب یہ 4 ماہ کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تربیت لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کا یہ انداز تھا کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جائے تو اپنی اہلیہ کو قرآن سنائیے، اپنی اہلیہ کو قرآن پڑھائیے، تاکہ جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کو قرآن کا تعارف ہو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اتنے پیچھے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگ جائے گا نا پھر تربیت کا آغاز ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا بالغ ہونے سے پہلے آپ ان کی جتنی تربیت کر سکتے ہیں آپ نے کرنی ہے، جو سکھا سکتے ہیں آپ نے سکھانا ہے۔ آپ کہیں گے بیٹا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا، آپ کہو گے اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جائے گا۔ ابھی وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا اس کے بعد نہیں، آپ نے جو رنگ اس میں بھرنا ہے وہ آپ نے بچپن میں ہی بھرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے ایسے بھی بچوں کو دیکھا ہے جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے والدین کے سامنے اس بات کو بھی رکھتے ہیں، آپ نے ہماری تربیت ہی کیا کی ہے، آپ نے ہمیں سکھایا اور پڑھایا ہی کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرما دی، اللہ نے آپ کو گھر بار والا بنا دیا ہے۔ اب قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو آپ اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچائیے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بچانے، سب سے پہلی تربیت آپ نے اپنے آپ کی کرنی ہے۔ اگر باپ نماز پڑھتا ہوگا تو بیٹا نمازی بنے گا، اگر باپ دیندار ہوگا تو بیٹا دیندار بنے گا، اگر باپ کی زبان اچھی چلتی ہوگی تو بیٹا اچھی زبان چلائے گا۔ اگر باپ دن رات گھر کے اندر گالیاں دیتا ہے اور وہ یہ تصور کرے میں اپنے بچے کو گالی نہ دینے دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچے اپنے والدین کو دیکھ کر کے تربیت یافتہ بنتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کا یہ بہت بڑا اصول ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے پہلے خود اپنے
اپنے آپ کو تعلیم دلوائیے، پہلے خود اپنے آپ کی تربیت کیجئے، پہلے خود اچھا بنیں گے، جیسے آپ بنیں گے پھر آپ کی ویسی ہی تصویر بنے گی، پھر آپ کی ویسی ہی کاپی بنے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت کی تفسیر حضرت شیر خدا حضرت مولا علی فرماتے ہیں علموا انفسکم و اہلیکم خیر۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی تعلیم دو، اپنے اہل و عیال کو بھی خیر کی باتیں سکھلاؤ، اپنے آپ کو بھی قرآن حدیث کی تعلیم دو، اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن حدیث سکھلاؤ۔ لیکن عجب انداز یہ ہے، عجب انداز یہ ہے کہ نہ میں خود پڑھا ہوں، نہ مجھے دین کا علم ہے، نہ میں اپنے بچوں کو دین پڑھانا چاہتا ہوں۔ ہاں میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے میرا بیٹا انجینئر بنے، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے میرا بیٹا بہت بڑی کرسی میں بیٹھے اور آفیسر بنے۔ میری یہ خواہش کبھی بھی نہیں رہی ہے کہ میں دین نہیں پڑھ سکا، کم از کم میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنے، قرآن کا عالم بنے۔ آپ 100 بندوں کو اکٹھا کیجیے، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں جو دیندار لوگ ہیں نا، اور اگلی سخت بات عرض کروں تو بڑے بڑے جو علماء ہیں جنہوں نے خود دین پڑھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بھی ہون مسیطے گزارا نہیں ہوندہ تے میں تے اپنے بچوں نوں دنیا دی تعلیم دلوانی۔ یہ کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دلوائیے، لیکن آپ ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث تعلیم تربیت ضرور دلوائیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک صاف صفا ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی لکھ دیا جائے وہ فطرتاً ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اب والدین کے اوپر ہے کہ وہ والدین اپنے اس بچے کو چاہے تو یہودی بنا دے، چاہے تو نصرانی بنا دے، چاہے تو مجوسی بنا دے۔ میں یوں کہوں آج کے دور میں چاہے تو کوئی اپنی اولاد کو چور بنائے، چاہے تو کوئی اپنی اولاد کو چکا بنائے، چاہے تو کوئی اپنی اولاد کو دین کا عالم بنائے، دین کا مبلغ بنائے، چاہے کوئی اپنی اولاد کو قرآن کا قاری بنائے۔ اب اپنے والدین کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت عطا کر دی ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا اور بیٹی عطا کر دی ہے، آپ صاحب اولاد ہو چکے ہیں۔ اب مرضی آپ کی ہے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مولانا عظیم حاصل پوری نے ایک واقعہ نقل کیا، کہا ایک بچہ جو ہے وہ چوری کر کے لے کر کے آیا تو اس بچے کو وہ بڑا ڈاکو بن گیا، اس ڈاکو کو پکڑ لیا گیا، اس ڈاکو کو سزا دینے کا وقت آیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میری خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ میری ماں کو بھی لا کر کے سزا دی جائے، میرے ساتھ میری ماں کو بھی یہاں پہ لا کر کے کھڑا کیا جائے۔ لوگ کہنے لگے عجیب بات ہے، اتنا بڑا ڈاکو ہے لیکن ایسی تربیت ہے، اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا آج جو میں اتنا بڑا ڈاکو بن چکا ہوں، میں اپنی مرضی سے تو ڈاکو نہیں بنا، میں نے بچپن میں ایک بار چھوٹی چوری کی تھی، میری ماں نے اس وقت مجھے تھپڑ مار کر کے کہا ہوتا بیٹا چوری کرنا بری بات ہے، چوری کرنا حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، یہ ہمارے دین میں جائز کوئی نہیں ہے۔ اگر اس وقت میری ماں نے میری تربیت کی ہوتی آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا، میرے ڈاکو بننے میں میری ماں کا برابر کا ہاتھ ہے۔ اسکول سے بچہ پینسل لے کر کے آ گیا ہے، آپ نے 10 روپے دیے تھے، اس کی بیگ سے 100 روپے نکلا ہے۔ اگر اب ماں دیکھ کر کے خوش ہو بیٹا چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں انداز
اسی وقت اس کو پوچھنا ہے، اس کو اتنا ڈانٹنا ہے، اتنا سمجھانا ہے کہ اسے لگے نہ جانے میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے، میں نے آج چوری کر دی، میں نے آج گناہ کر دیا، میں نے آج نماز چھوڑ دی، میری زبان سے آج جھوٹ نکل گیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ دین سکھلائیے، دین سکھلائیے۔ آئیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عدالت ہے۔ ایک بوڑھا باپ حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں آیا، آ کر کے عرض کرتے امیر المؤمنین میرے پاس اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، میں نے رو رو کر کے رب سے بیٹا مانگا ہے، اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا، میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی، میں نے جوانی ساری لگا دی اس کے اوپر، میں نے ہر اس کی خواہش کو پورا کیا، اب وہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، کمانے لگ گیا ہے، میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا، میرا بیٹا میرے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، میرا بیٹا مجھے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت فاروق اعظم نے بلایا، جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ جب اس کے بیٹے کو عدالت میں کھڑا کیا گیا ہے، حضرت فاروق اعظم نے سوال اس کے بیٹے سے نہیں کیا، بلکہ پہلا سوال انہوں نے اسی باپ سے کر دیا ہے جو باپ شکایت لے کر کے آیا تھا حضور علیہ السلام کے یار۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہیں بتلاؤ تو صحیح نا، ما علمتہ من الکتاب والسنہ، تم نے اپنے بیٹے کو کتاب اللہ کی کتنی تعلیم دلوائی ہے، سنت رسول اللہ کی کتنی تعلیم دلوائی ہے؟ اب یہ باپ جو پہلے بول رہا تھا اب یہ مہر بلب ہو گیا، اب یہ بولتا نہیں ہے، اس کی نگاہیں جھک چکی ہے۔ بیٹا بول کر کے کہنے لگا امیر المؤمنین میرا باپ کیا جواب دے گا؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ما علمنی ابی آیتم من کتاب اللہ، میرے باپ نے مجھے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سکھلائی ہے، میرے باپ نے مجھے کاروبار سکھلایا، آج میں بہت بڑا کاروباری ہوں، آج میرے پاس بہت سی جائیداد موجود ہے، لیکن میرے باپ نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دلوائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فیصلہ فرما دیا، آپ فرماتے ہیں تعقو قبل ان یعقہ، جاؤ پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ جو تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی، جو تم نے بویا تھا، آج تم کو کاٹنا پڑے گا۔ جیسی تم نے تربیت کی تھی، تم نے اس کو دین سکھلایا ہی نہیں ہے، تو پھر تم یہ اس بات کی توقع کرو کہ وہ دیندار بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس بھی آتے ہیں بوڑھے بزرگ، آ کر کے کہتے ہیں میرا پتر میری گل نہیں مانتا، میرا پتر میرے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، میرا پتر مینوں خرچہ کوئی نہیں دیندا، میرے پتر نے مینوں کاروبار کر چھڑیا ہے۔ تو میں ان سے بھی ایک ہی سوال کرتا ہوں، پہلے یہ بتلائیے آپ نے اپنے بیٹے کو بنایا کیا ہے؟ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کیا کی ہے؟ آپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا کیا ہے؟ جب وقت تھا اس کو بنانے کا، اس میں رنگ بھرنے کا، آپ نے نبی علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، آپ نے دین کی تعلیم نہیں دلوائی ہے۔ اب جو بنایا ہے اب وہ بن گیا ہے، اب آپ دیکھیے آپ نے اس کو کیا بنایا ہے۔ اللہ نے جب آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی تھی تب وہ خالی صفحہ تھا، تب اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، آپ نے لکھا ہے جو لکھا ہے اس کے اوپر، آپ کی تربیت ہے، آپ کی تصویر ہے۔ بہت بڑی بات ہے، سب باتوں کی ایک بات ہے کہ آپ کی تصویر ہے۔ آپ آئینے میں دیکھیں جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ اپنی اولاد میں دیکھیں آپ کو وہی نظر آئے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی تربیت کی، دین سکھایا اور وہ دین سیکھ گیا، اور اس کے بعد بھی اگر وہ گستاخ ہے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، لیکن آپ نے دین کی تعلیم ہی نہیں دلوائی ہے، پھر آپ اس کے لیے حسن سلوک کا کوئی بھی
انداز جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، دین سکھلایا ہوتا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائی ہوتی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوتا، کھولیے قرآن، اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی ہوتی۔ آج سوال یہ آ کر کے کیا جاتا ہے، ہمارے بچے اپنی آسائش و آرام میں رہتے ہیں، ہمارے بچے الگ ہو گئے، میں نے ساری زندگی اس کے اوپر لگائی ہے، اب بچہ جوان ہو گئے، اس نے اپنا الگ گھر بنا لیا ہے، اس نے مجھے الگ کر دیا ہے، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، مجھے اولڈ ہاؤس کے اندر بھیج دیا ہے۔ اب میں نے ساری زندگی لگا کر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اب وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے، اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کی کھانسی اور آپ کا ساری رات کھانسی کرنا ہم سے جراثیم ہے، ہمارے گھر میں ہمیں برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی بیٹی اس کی اہلیہ کہتی ہے یا اسے رکھیے یا مجھ کو رکھ لیجئے، بوڑھا باپ ہے، بوڑھے والدین ہے، اس نے گھر سے نکال دیے ہیں۔ آؤ قرآن اگر تم نے پڑھایا ہوتا، اپنے بچوں کو قرآن سکھلایا ہوتا تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون۔ جب آپ کے بچہ پڑھنے لگ گیا، پڑھانے لگ گیا، جب آپ کا بچہ کمانے لگ گیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے، اب اس کے پاس آنے لگ گئے، پیسے آنے لگ گئے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ وہ کہاں پر خرچ کرے گا؟ تو قرآن اس کو جواب دیتا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اگر تیرے پاس پیسے آ چکے ہیں تو نے سب سے پہلے اس کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنے، اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ نہیں کرنے ہیں، تو نے سب سے پہلے اگر اپنا مال خرچ کرنا ہے تو اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھایا ہوتا، اگر تعلیم دلوائی ہوتی تو قرآن اس کو یہ بتلاتا کہ ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ آپ نے نہیں سنا وہ واقعہ غار کا، جب غار میں 3 لوگ پھنس چکے ہیں، ایک بہت بڑا پتھر آگے آ گیا، پتھر ہل نہیں رہا، حرکت نہیں کر رہا، پیچھے نہیں ہو رہا، ان کو اپنی موت کا فکر ہونے لگا۔ تینوں نے یہ سوچا دعا کرتے ہیں، کوئی ایک نیکی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی نیکی رکھی، تیسرا کو پوچھنے لگے اے تیرے پاس بھی کوئی نیکی ہے تو اللہ کے سامنے رکھ تاکہ یہ پتھر پیچھے ہٹ جائے۔ وہ عرض کرنے لگا اے اللہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال کوئی نہیں ہے، لیکن تو اس بات پر گواہ ہو جا میرے گھر کے اندر اگر کوئی سب سے عزت والا ہے، اگر کوئی سب سے معزز ہے تو وہ میرے والدین ہے۔ میرے گھر کے اندر میرے والدین کی میں نے بڑی عزت کی ہے، میں لے کر کے آیا کرتا، میں بکریوں کو چرا کر کے لایا کرتا، سب سے پہلے دودھ اپنے والدین کو پلایا کرتا۔ اگر آج اللہ نے تجھے فیکٹری آنر بنایا ہے، اگر آج اللہ نے تجھے مال والا بنایا ہے، اگر آج تیرے پاس گاڑیاں موجود ہیں، اگر آج تیرے پاس مال و متاع موجود ہے، اپنے آپ پہ تو قیمتی لباس پہنتا ہے، تیرے بوڑھے والدین کے پاس لباس کے پیسے موجود نہیں ہیں، آپ اچھا کھانا کھاتے، والدین کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، آپ تیری اتنی بڑی کوٹھی ہے اور والدین کو رکھنے کے لیے تیرے پاس ایک کمرہ موجود نہیں ہے۔ آج غور کر لے رب کبریا کی قسم ہے، جو والدین کا نافرمان ہے اللہ اس کو قیامت والے دن تو سزا دے گا ہی دے گا۔ جو والدین کا نافرمان ہے، میں نے حدیث کا مفہوم یہی سمجھا ہے، اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو سزا عطا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ عرض کرنے لگا ربا میں دودھ دھو کر کے لایا کرتا، سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا، اگر آپ تیرے
میرے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو صحرا اپنے والدین پر ڈال دے، اپنے والدین کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا کر۔ رب کبریا کی قسم ہے جو دعائیں نکلیں گی نا والدین کی زبان سے، پھر مٹی کو ہاتھ لگائے گا، اللہ سونا بنا ڈالے گا، اللہ سونا بنا ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ شخص کہنے لگا ہے اللہ پھر ایک روز ایسا بھی تو ہوا نا، میں بکریاں چراتا چراتا دور نکل گیا، رات آدھی گزر گئی، میں لیٹ گھر میں واپس آیا، جب میں نے آ کر کے دیکھا فَإِذَا هُوَ نَائِمًا، میرے دونوں والدین سو چکے تھے، والدین میری اماں اور ابا سو چکے تھے، ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں میں لپٹے ہوئے تھے، ابا جی آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہمیں دودھ پلائیے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ حق ہے میرے والدین کا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ان کو پلاؤں گا، تم نے ان کو سونے کو دیا ہے، اگر آج وہ سو گئے ہیں کل بھی سو جائیں گے، یہ حق غصب ہو جائے گا۔ میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا، میں نے اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ میں لیٹ کیوں آیا ہوں، میرے والدین بھوکے، میرے والدین بھوکے سو چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے سامنے یہ نیکی رکھی ہے، اے اللہ صبح کا سویرا ہوا، جب میری اماں جب میرے ابا اٹھے ہیں، میں نے دودھ کا پیالہ ان کو پیش کیا ہے، جب یہ نیکی اللہ کے سامنے رکھی ہے، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ اگر آپ کی اور میری زندگی میں بھی ایسے بہت سے پتھر موجود ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، نیکی کیجئے والدین کے ساتھ، یہ جتنے پتھر ہیں زندگی کے ہٹتے چلے جائیں گے، آپ کے راستے صاف ہوتے چلے جائیں گے، مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عملو، جب بندہ مر جاتا ہے اس کا دنیا کے ساتھ ناتا ٹوٹ جاتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ یہ بندہ آج بہت بڑا مالدار ہے، اذا مات الانسان انقطع عملو، بہت بڑا مالدار ہے، فیکٹری اونر ہے اور اس کی بڑی بڑی ملیں چلتی ہیں اور بڑا بڑا اس کا کاروبار ہے، اس کا دنیا میں بڑا نام ہے، اس کو بٹ صاحب کہا جاتا ہے، اس کو حاجی صاحب کہا جاتے، اس کو شیخ صاحب کہا جاتے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، کاش آپ کے دل پر دستک دے۔ میری زندگی میں میں نے یہ حدیث کو جب پڑھا ہے، یہ بہت بڑی نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، بہت بڑی حدیث ہے، توجہ رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملو، جب بندہ مر جاتا ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی دنیا سے معاملات کٹ جاتے ہیں، اب یہ مر گیا، اب یہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو غسل دے رہے ہیں، یہ خود غسل بھی نہیں کر سکتا ہے، لوگوں نے چارپائی اٹھائی ہے، جنازہ پڑھا دیا ہے، اب قبرستان میں لے کر کے چلے گئے ہیں، اب یہ قبر کے اندر اس کو دفنا دیا گیا، اب یہ قبر کے اندر موجود ہے، یہ مٹی کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مال بڑا چھوڑا تھا، اس مال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پیچھے بڑی عزت بڑی شہرت چھوڑی تھی، لیکن یہ اکیلا تنہا قبر میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ قبر کے اندر سوالوں کے جواب دے گا، اب سزا ہوگی یا جزا ہوگا، یا جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی کھڑکی کھلے گی، یا جنت کا بچھونا آئے گا یا جہنم کا بچھونا آئے گا، یا اس کی قبر کو آگ بنا دیا جائے گا یا اس کی قبر کو منور کر دیا جائے گا، حد نگاہ تک کھول دیا جائے گا۔ اب جزا اور سزا ہے، اب یہ نیکی نہیں کر سکتا، ہاں
ہاں مرتے وقت اس کی خواہش یہی ہوگی اے کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، میں بہت سی نیکیاں کرتا۔ اس وقت بھی یہی کہا جائے گا نہیں نہیں اب مہلت ختم ہو چکی ہے، اب یہ بندہ قبر میں آ گیا ہے، اب وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، نیکی نہیں کر سکتا ہے، لیکن گناہ لے کر کے آ گیا ہے قبر کے اندر، گناہ اس کے ساتھ موجود ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنی نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا ہے، دین کی تعلیم دلوا کر کے آیا ہے، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروا دیا، اس نے اپنے بچوں کو قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ بنا دیا ہے، خود قبر میں پڑا ہوا نیکی نہیں کر سکتا، گناہ موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے اس کے اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو بندہ گناہ گار تھا قبر کے اندر پڑا ہوا تھا، ایک دن ایسا بھی آتا ہے اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ اس کی عظمت نے اضافہ کر دیتا ہے، اس کی رفت نے بلندی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ سوال کرتا ہے اللہ میں نے نماز کوئی نہیں پڑھی، روزہ کوئی نہیں رکھا، نیکی کوئی نہیں کی ہے، یہ میری عظمت میں، یہ میرا درجات میں بلندی کیسے ہے؟ تو کائنات کا پروردگار کہتا ہے اولد صالح یدعو لہ، آج تیرے پتر نے، آج تیری بیٹی نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے، اس دعا کی وجہ سے میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو الٹ کر دیجیے، بچے دی تربیت نہیں کیتی، بچے دے موبائل 24 گھنٹے گانے بجتے نے، گندیاں فلماں ویکھ دے تے پیو نو پتہ ہی کوئی نہیں، بلکہ پیو اپنے نال بٹھا کے وکھاندا ہے۔ گھر کے اندر اتنی بڑی LCD ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہے، گندی فلمیں چل رہی ہے، یہ بڑا سردار، یہ بڑا چودھری ساتھ بٹھا کر کے دکھلا رہا ہے۔ پتر مر گیا نا تو جیسے نیکی چلتی ہے نا نسلوں میں، ویسے برائی بھی نسلوں میں چلتی ہے۔ بندہ قبر میں پڑا ہوگا، جو بیٹا کرے گا اس کا برابر کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ بیٹا نماز پڑھے گا نا تو نماز کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر بیٹا بغاوت کرے گا اللہ کی اور گناہ کی دلدل میں چھوڑ کر کے اگر یہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو برابر کا گناہ بھی ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، کل میں نے صحیح البخاری میں 7 جگہ پر یہ پڑھا ہے کہ اللہ باپ سے الگ سوال کرے گا اولاد کے بارے میں، ماں سے الگ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں نعمت دی تھی، تم کیا کر کے آئے ہو؟ فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ فکر ہے بڑی ہے کہ میرے پتر دا فیوچر کی ہوئے گا، بنے گا کیا، کھائے گا کیا۔ اللہ کے رزق آسمان کے آسمانوں سے آتا ہے، اللہ کے ذمہ اے کہنا نہیں میں اپنے پتر نو اپنے پیراں تے کھڑا کر کے جامنے تاکہ میں نو پتا چلے کہ اس کو کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم نے 8 گھنٹے اس کو سکول کے اندر بھیجا، کالج میں بھیجا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں اپنے بچے کو نماز نہیں پڑھا سکا، میں اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا سکا۔ میرا سخت جملہ ہے، اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیے، اگر اللہ نے آپ کو 10 بیٹے عطا کیے اور اگر آپ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میرے 10 پتر نے اور میرا بڑا کاروبار ہے اور اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں، اگر 10 بیٹے ہیں آپ کے اور آپ نے اگر ان کی دین کے مطابق تربیت نہیں کی ہے، کسی ایک کو بھی دین کا عالم نہیں بنایا، دین کی تعلیم نہیں دلوائی ہے، اور اگر آپ مر گئے تو میں یوں کہتا ہوں کہ آپ لاوارث ہو کر کے دنیا سے جائیں گے، آپ کے پیچھے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ اولاد وہی ہوگی جو آپ کو دفنانے کے بعد بھول جائے گی، آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جیرے پتر نے ٹوڑی زندگی چ کدی نماز نہیں پڑھی تو تسی یہ سوچتے ہو کہ میرے مرن تو بعد میرا پتر میرے واسطے دعا کرے گا؟
میں نے ایک واقعہ پڑھا حضرات گرامی قدر، ایک باپ ہے ساری زندگی محنت مزدوری کر کر کے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، سکول بھیجا، کالج بھیجا، یونیورسٹی میں داخل کروایا، پاکستان میں تعلیم ختم ہو گئی، اس نے اپنا سب کچھ لگا کر اس کو باہر بھیج دیا ہے، باہر جا کر کے پڑھنے لگ گیا، تعلیم حاصل کرنے لگ گیا، اب وہ بڑا ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ بڑا انجینئر بن رہا ہے۔ باپ نے فون کیا، بیٹا میری طبیعت اب کچھ ٹھیک نہیں رہتی ہے، آ کر کے میرے ساتھ ملاقات کر لے۔ یہ باہر کہنے لگا، بابا میرے پاس تو ایک لمحے کا وقت نہیں ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی موجود نہیں ہے، میں تو بہت زیادہ بیزی ہوں۔ حضرات گرامی قدر، باپ پیچھے پیسے بھیجتا رہا، باپ نے ساری زندگی کی کمائی اس پر لگا دی ہے، وہ ڈاکٹر اور انجینئر بن رہا ہے۔ پھر اس کو فون جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا جو والد ہے ساری زندگی آپ کے لیے جو ساری جمع پونجی جس نے آپ پر لگا دی ہے وہ آپ کی راہ تکتا تکتا، وہ آپ کا انتظار کرتا کرتا، وہ آپ کو دیکھنے کی تڑپ رکھتا رکھتا دنیا سے چلا گیا ہے، مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ کے والد اب دنیا میں نہیں رہے۔ اس نے فلائٹ پکڑی اور بھاگتا ہوا آیا ہے، آ کر کے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے اور باپ کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، جنازے کا وقت ہوتا ہے، زاروں قطار رونے لگ جاتا ہے۔ ساتھ والا پوچھتا ہے، بھائی اتنا کیوں رو رہے ہو، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا، آج میں سوچ یہ رہا ہوں، سامنے میرے باپ کی چارپائی پڑی ہوئی ہے، میرے باپ نے مجھے بہت بڑا ڈاکٹر بنایا، میرے باپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے، لیکن مجھے تو یہی معلوم ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نے آج اپنے باپ کے جنازے پر دعائیں کون سی پڑھنی ہیں۔ میرا باپ مجھے سب کچھ سکھا گیا، میرے باپ نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دلوائی ہے، میرے باپ نے مجھے دعائیں نہیں سکھلائی، آج مجھے نہیں پتا ہے میں نے اپنے باپ کے جنازے میں دعائیں کون سی پڑھنی ہیں۔ جائیے، جا کر کے جنازے اٹھا کر کے دیکھیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن جنازوں میں یہ تو اہل الحدیث جو جہری جنازہ پڑھتے ہیں، اگر جنازہ دعائیں اونچی نہ پڑھی جائیں، مجھے آپ بتلائیے کتنے لوگوں کو یہ جنازے کی دعائیں آتی ہے؟ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر اور انجینئر ہے، لیکن دعا نہیں آتی ہے۔ باپ ساری زندگی کی جمع پونجی اپنے بیٹے پر لگا کر کے دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کا بیٹا ایسا ہے کہ اس کو اپنے باپ کے لیے دعا کرنا بھی نہیں آتی ہے، وہ نہیں دعا کر سکتا ہے، اسے دعا مانگنا نہیں آتی ہے، اسے دعا سکھلائی کوئی نہیں ہے۔ یہ بدبخت باپ دنیا سے چلا گیا، یہ بد نصیب باپ دنیا سے چلا گیا، یہ پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر کے گیا۔ آؤ میں تجھے خوش نصیب ایک باپ دکھلاتا ہوں جو غریب باپ ہے، موچی ہے، دکان پہ کام کرنے والا ہے، ایک گاڑی چلانے والا ہے، گزارا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو تعلیم قرآن کی دلوائی ہے، اس کا بچہ قرآن کا قاری ہے، اس کا بچہ نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ باپ دنیا سے چلا گیا ہے، مصلی پہ بیٹا خود کھڑا ہو گیا ہے، اور جو دعا ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کر سکتا ہے، دنیائی کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی نہیں کر سکتا۔ بیٹے نے دعا کرنا شروع کی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، بیٹے کے دل سے دعا نکلی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، سلام ہے اس باپ کو جو دنیا سے جا رہا ہے، ایسا بیٹا چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے رو رو کر کے دعا کرنے والا موجود ہے۔ کامیاب ہو گیا، اس نے زندگی کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ نے جو نعمت اس کو عطا کی تھی اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا حضرات گرامی قدر، اگر ایسا نہیں ہے نا تو پھر برباد ہوگی دنیا۔ ہم نے تو ایسے بھی مالدار دیکھے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایمبولینس میں پڑی ہوئی ایک اماں اور اس کے ہاتھ پکڑ کر کے انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بس اتنی سی وقت ہے تمہاری، انگوٹھے لگا دو پھر جاؤ قبر میں۔
اب تم نے جواب دینا ہے کہ ساری زندگی جو بچوں کے لیے جمع پونجی اکٹھی کی ہے نا، ایک ایک پائیدہ جواب دینا ہے کہ کمایا کتھوں ہے، کس انداز کے ساتھ جمع کیا ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، دین کی تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو بٹھایا کیجئے، اپنے بچوں کو اپنے بچوں سے سوال کیا کیجئے۔ آئیے دیکھیے نا، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرات گرامی کے در موت کا وقت آیا، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، موت کا وقت آ گیا، اپنے بچوں کو بٹھا لیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت کی گھڑیاں آئی ہے، اپنے بچوں کو بٹھایا۔ بچے کون سے؟ یوسف پیغمبر جیسا بیٹا موجود ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کر کے سوال کرتے ہیں، ماں عبدون من بعدی، اور میرے بچوں بتلاؤ تو صحیح، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا آپ نے بھی کبھی اپنے بچوں کو بٹھایا اور پہلے سانو اپنی موت یاد کوئی نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر وصیت لکھ کر کے اپنی جیب میں رکھیے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیے، اپنے بچوں کو بٹھایا کیجئے، چھوڑ دیجئے یہ بڑی بڑی خواہشات رکھنا، ایک دکان ہے تے دجی بناواں گے، پتر دو دکاناں ہو گئیاں کہ تیجی بھی خرید لواں گے، تین دکاناں نے تے پتر ہون فیکٹری خریدنی ہے، پتر دکان ایک گاڑی ہے تو دوسری خریدنی ہے۔ آپ کی بھی دنیا جیسی سوچ، دنیا کی دلدل میں خود بھی پھنستا چلا گیا، اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دے کر کے چلا گیا۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کو بٹھا کر، بچوں کو بٹھا کر کے تعلیم دے رہے ہیں، اور کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اذا اصبحتم فلا تنتظر المساء، اور میرے بچوں اگر تم صبح کر لو نا تو رات کا انتظار نہ کرنا، یہ نہیں معلوم ہے کہ رات کو کس کا جنازہ گھر سے اٹھ جائے، یہ نہیں معلوم ہے آپ اور مجھ میں سے کون زندہ رہے کون نہ رہے، رات کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ ہم نے پلاننگ کر رکھی ہے 20 سال کی، 90 سال کی پلاننگ کر رکھی ہے، اور حضرت فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا رات کا انتظار نہیں کرنا، اگر رات پالو تو تم نے دن کا انتظار نہیں کرنا اپنے سارے معاملات۔ اور دوسری نصیحت کیا کی ہے؟ بیٹا یہ یاد رکھنا، جس اللہ نے حساب لینا ہے وہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ حضرت فاروق اعظم نے تعلیم دی، تربیت دی، اور میرے نبی کا شاگرد جو ہے، اور میرے نبی کا اسٹوڈنٹ جو ہے، میرے نبی کا تربیت یافتہ جو ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بٹھا کر تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو سکھلایا جا رہا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھایا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا پوتا عطا کیا۔ سنیے گا اگر اپنے نسلوں کی بقا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کا نام دنیا میں زندہ رہے، آپ کو اچھے نام سے جانا جائے، اور آپ کے لیے نیکیوں کا ایک بہت بڑا انبار دنیا سے جاتا رہے، تو پھر سنیے، کان کی کھڑکیاں کھول کر کے حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ حضرت سالم حضرت فاروق اعظم کے پوتے ہیں، مدینہ سے نا عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے، رش لگا ہوا ہے، لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے پوتے آئے ہیں حج کر بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ کی سعادت کے لیے آئے ہیں۔ اسی دوران نا بادشاہ عبد الملک بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا عجب انداز ہے، یہ پروٹوکول تو مجھے نہیں ملتا جو پروٹوکول ان کو مل رہا، یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ حضرت سالم ہیں، حضرت فاروق اعظم کے پوتے ہیں۔
بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے عمرہ کے لیے آئے ہیں، لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جوک تر جوک آ رہے ہیں، انہوں نے بھی ملاقات کرنا چاہیے، جا کر کے حضرت سالم سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں بادشاہ وقت ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرا نام عبد الملک ہے، اللہ کا حاجہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، آپ سیدنا فاروق اعظم کے پوتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اللہ نے مجھے نعمت عطا کی، بادشاہت عطا کی ہے، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھے بتلائیے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت، وہاں کے اس وقت کے بادشاہ بھی ایسے تھے جو اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پوتے حضرت سالم کہنے لگے بھائی تجھے پتہ ہے اس وقت میں کہاں پر موجود ہوں؟ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر کے اندر موجود ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگوں مجھے حیا آتی ہے، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے میں تجھ سے مانگوں حیا آتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پوتے عبادت میں لگ گئے، یہ بادشاہ وقت ہے، انتظار کرنے لگا ہے۔ جب آپ نے عبادت مکمل کی، آپ بیت اللہ کی دہلیز سے باہر نکلے، یہ پھر جا کر کے راستہ روک کر کے کہتے ہیں حضرت اب تو بیت اللہ نہیں ہے، اب تو آپ باہر آ چکے ہیں، اب آپ مانگیے نا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مانگیے آپ کو کیا چاہیے۔ تو آپ فرمانے لگے اے بادشاہ بتلا آپ تو صحیح، آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کہا مانگیے دنیا کی دولت، آپ مانگیے دنیا میں کیا مانگنا چاہتے ہیں، کچھ بھی مانگیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کیا تم مجھے جنت دے سکتے ہو، آخرت دے سکتے ہو، جنت دے سکتے ہو؟ کہا نہیں میں تو دنیا دے سکتا ہوں، دنیا مانگیے جتنی مانگتے ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ آپ فرمانے لگے میرے بھائی یہ تو بتلا یہ جو دنیا ہے یہ بنائی کس نے ہے؟ کہا دنیا تو رب کبریا نے بنائی ہے، خالق مالک تو وہ ہے۔ کہا جس نے یہ دنیا بنائی ہے آج تک میں نے یہ دنیا اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگو؟ ہم تو دنیا کے سوالی ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تعلیم دی جائے، جب تربیت کی جائے تو پھر بیٹے پیسے کے پجاری نہیں بنتے، پھر اولاد پیسہ نہیں کر دی، پھر اولاد پیسے دی وجہ تو اپنے بوڑھے والدین کو گھر سے باہر نہیں نکالتی، پھر اولاد دھکے نہیں دیتی، بدتمیزی نہیں کرتی ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، قرآن کی تعلیم اتاریے، دین کی تعلیم اتاریے۔ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، وہ آپ کے پاؤں دھو دھو کر کے پئیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے، کیونکہ دین والدین کی خدمت کرنا سکھلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا